الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین. کتاب ریاض الصالحین میں ہم جس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے الوفاء بالعہد، عہد کو ایفا کرنا، اس کو وفا کرنا، پورا کرنا. وانجاز الوعد، اور وعدے کی پاسداری کرنا. پچھلی مرتبہ ہم نے ان آیات کا مطالعہ کیا تھا جو امام صاحب اس باب کے شروع میں لے کر آئے تھے. آج ہمیں احادیث کا مطالعہ کرنا ہے. پہلی حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاثن، منافق کی نشانیاں تین ہیں، تین بڑی علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرے، جب بولے تو جھوٹ بولے. واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے اس کی خلاف ورزی کرے. واذا اؤتمن خان، اور جب کبھی امین بنایا جائے، کوئی امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو خیانت کرے. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، اس میں ایک اضافہ بھی ہے کہ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم. اگر منافق کا کردار وہ ہے جو بیان کیا گیا ہے تو کہا کہ وہ منافق ہے اور اس کی یہ تین نشانیاں ہیں. اگرچہ وہ روزہ رکھے، اگرچہ وہ نماز پڑھے، اور اپنے تئیں یہ خیال کرے یا گمان کرے کہ وہ مومن ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو مومن گردانتا رہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، لیکن اگر اس کے اخلاق وہ ہیں جو بیان ہوئے ہیں کہ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امانت رکھوائی جائے خیانت کرے، تو پھر وہ منافق ہے. ایک اور روایت ہے جو اسی مضمون کی ہے، جس کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. چار خصلتیں ہیں، چار اوصاف ہیں کہ وہ جس شخص میں پائے جائیں وہ خالص منافق ہے، وہ کٹر منافق ہے، بے آمیز منافق ہے. وہ چار، اور پھر فرمایا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعھا. اور جس شخص میں ان چار خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے تو گویا اس کے اندر اتنا ہی وصف، اتنی ہی صفت نفاق کی پائی جاتی ہے جب تک کہ وہ اس بد خصلت کو چھوڑ نہ دے. اور وہ چار خصلتیں کیا ہیں، وہ چار اوصاف کیا ہیں، ٹریٹس کیا ہیں؟ اذا اؤتمن خان، جب کبھی امانت دار بنایا جائے، جب کبھی امین بنایا جائے، جب کبھی امانت رکھوائی جائے اس کے پاس، خیانت کرے. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب بات کرے، جب بولے جھوٹ بولے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب کبھی کوئی معاہدہ کرے، جب کوئی پیکٹ کرے، کوئی کانٹریکٹ کرے، غدرہ، غداری کرے، بریچ کرے اس کانٹریکٹ کا، اس کو توڑ دے. اور چوتھا وصف کیا ہے جو پہلی روایت میں بیان نہیں ہوا، جو یہاں بیان ہوا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کہیں کسی آرگومنٹ میں پڑے، کسی جھگڑے میں پڑے، کوئی اس کی جو ہے کسی کے ساتھ تکرار ہو جائے، فجرا، وہ پھٹ پڑے، آپے سے باہر ہو جائے. ابھی جو نفاق کا فینومینن ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ویسے تو نفاق کے بہت سے شیڈز ہیں، لیکن نفاق کی دو بڑی اقسام علماء بیان فرماتے ہیں. ایک وہ ہے جس کو کہا جاتا ہے نفاق اعتقادی یا نفاق ایمانی.
اور ایک وہ ہے جس کو کہا جاتا ہے نفاق عملی یا نفاق اخلاقی۔ امام شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شرح آفاق کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، اس میں انہوں نے جہاں ایمان کا مبحث بیان کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ بھائی ایمان کے جو نقیض ہیں نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ایمان کا نقیض کہہ لیں، اس کا جو اپوزٹ کہہ لیں، اس کا جو مد مقابل ہے، اس کا جو ضد ہے، وہ کفر ہے کہ انسان مانتا ہی نہیں اللہ کو، آخرت کو، پیغمبر کو۔ اور کہتے ہیں ایک اور ایمان کا ضد ہوتا ہے، اور اس کے انہوں نے دو شیڈز بیان کیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر فَإِن كَانَ تَفْوِيتًا لِلتَّصْدِيق، اگر ایمان ہے بظاہر لیکن اس میں تصدیق فوت ہو گئی ہے، تصدیق نہیں پائی جاتی، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نفاق ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ انقیاد ہوتا ہے، ظاہری اطاعت ہوتی ہے سیف کے غلبے سے، طاقت کے غلبے سے، تلوار کے غلبے سے۔ یعنی ایک معاملہ یہ ہے کہ تصدیق غائب ہے، دلی تصدیق نہیں ہے، لیکن بس بات ماننی پڑ رہی ہے، چونکہ جو مد مقابل ہیں ان کے پاس تلوار ہے، ان کے پاس طاقت ہے، تو بس غلبے کے تحت طاقت کی وجہ سے بات مان رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ نفاق ہے۔ اور اس کو امام صاحب کہتے ہیں فَهُوَ النِّفَاقَ الْأَصْلِي، یہ نفاق اصلی ہے، ٹھیٹھ نفاق، جس کو میں نے عرض کیا کہ جس کو ہم کہتے ہیں حقیقی نفاق یا اعتقادی نفاق، کہ جہاں ایمان پایا ہی نہیں چاہتا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید نے بیان کیا، یہ بنیادی طور پہ یہود کا ایک گروہ تھا، جنہوں نے جب یہ دیکھا کہ بھئی پیغمبر پر جو ایمان لے آتا ہے اس کے بعد شدید ترین پرسیکیوشن ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ٹلتا نہیں ہے، اور احد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتے ہوئے صحرا پہ اوپر سل رکھ کے گھسیٹا جا رہا ہے، لیکن اس وقت بھی ان کی زبان سے یہی نکل رہا ہے احد، ایک ہے، وہ ایک ہے، کوئی پھر ہی نہیں رہا۔ تو ایک ہوا بن گئی نا، ایک کریڈیبلٹی بن گئی کہ بھائی یہ کیسی طاقت ہے، یہ کیسا یقین ہے کہ ایک مرتبہ جو اس طرف گیا ہے پھر واپس نہیں پلٹا۔ تو انہوں نے کنسپائر کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ ایمان کی، اسلام کی ہوا اکھاڑے، تو انہوں نے کہا کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ، بھئی ایمان لاؤ اس پر جس پر یہ ایمان لانے والے ایمان لا رہے ہیں، اس کو مان لو دن کے ابتدائی حصے میں، واکفروا آخرہ، اور پھر دن کے آخری حصے میں یا کچھ دن کے بعد کفر کر دو، لعلہم یرجعون، شاید یہ بھی کچھ سوچیں، شاید یہ بھی کوئی پلٹیں۔ اور یہ وہ نفاق ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ دخلوا بالکفر وہم قد خرجوا بہ، یہ داخل بھی ہوئے تھے اسلام میں، دائرہ اسلام میں، تو کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے، اور جب نکلے ہیں تو کفر کے ساتھ ہی نکلے ہیں، انہوں نے کبھی ایمان کو چکھا ہی نہیں۔ یہ جس کو امام شاہ ولی اللہ صاحب فرما رہے ہیں یہ النفاق الاصلی ہے جو تصدیق سے محروم ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو منافق ہے نا، اس میں اور کفر میں کوئی فرق نہیں ہے، کافر میں کوئی فرق نہیں ہے، آخرت میں یہ برابر ہے۔ اور یہ وہی گروہ ہے نا جس کا تذکرہ سورہ حدید میں آپ پڑھتے ہیں کہ جب مسلمان اور یہ والے منافقین رلے ملے جا رہے ہوں گے اور اہل ایمان کے پاس نور کا جو ہے وہ ایمان کا نور ہوگا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ فضرب بینہم بسور، ان کے درمیان ایک فصیل کھڑی کر دی جائے گی، لہو باب، جس کے درمیان ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس کے اندر کی طرف جہاں حقیقی اہل ایمان ہوں گے وہاں رحمت ہوگی، اور باہر کی طرف جو ہے وہ عذاب ہوگا۔ اس وقت وہ کہیں گے منافقین، یہی والے کٹر منافقین، ینادونہم الم نکم معکم، پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یعنی دنیا میں ہم تمہارے ساتھ تھے، رلے ملے تھے، یہاں تمہارے اور ہمارے درمیان فصل پیدا کر دی گئی، تفریق پیدا کر دی گئی۔ تو کہیں گے کیوں نہیں، تم ہمارے ساتھ تھے، ولیکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو فتنے میں ڈال دیا، وتربصتم، تم گو مگوم کا شکار ہو گئے، وغرتکم الامانی، اور تمہیں تمہاری خواہشات نے جو ہے دھوکے میں ڈال دیا۔
اور پھر کہا کہ اس دن پھر نہ ان سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے، مأواہم جہنم، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو گویا یہ والے جو کٹر منافق ہیں ان میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، بلکہ ان کی سزا زیادہ ہے، چونکہ یہ کافر تو تھے کیونکہ ایمان سے محروم ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دھوکے باز بھی تھے، فراڈیے بھی تھے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو بھی اور اہل ایمان کو بھی۔ اس وجہ سے ان کی سزا جو عام سادہ کفار ہیں ان سے بڑھ کر ہے۔ اسی لیے آپ قرآن مجید کی آیت آپ پڑھتے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو منافقین ہیں، اس قبیل کے منافقین، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو ایک تو یہ نفاق یہ ہوا۔ دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ ایک نفاق وہ ہے مصدقاً مفوتاً لوظیفۃ الجوارح، ایک یہ ہے کہ تصدیق تو موجود ہے، دل میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ انکار ہے، کوئی دھوکہ دینا مقصود نہیں ہے، لیکن جوارح کے ذریعے اس کی تصدیق نہیں ہو رہی، یعنی جو اس کے تقاضے ہیں نا، وہ ایمان جو ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے عمل میں وہ نہیں ہو رہا، تو کہتے ہیں اس کو فسق کہا جاتا ہے، اس کو فسق کہا جاتا ہے۔ اور اگر کہتے ہیں کہ اگر ایمان تصدیق تو ہے لیکن مفوتاً لوظیفۃ الجنان، جو باطنی چیزیں ہیں، جو باطنی فضائل ہیں، اس سے اگر آدمی محروم ہے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی نفاق ہے، اور یہ اور طرح کا نفاق ہے، اور اس کو ہمارے بعض سلف نے کہا ہے نفاق العمل، یہ نفاق عمل۔ تو یہ وہ نفاق عمل ہے جس کا تذکرہ ان احادیث میں ہے۔ اس حدیث کو پڑھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے، اس کی ایک ریڈنگ تو یہ ہے کہ جیسے اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی تمہارے درمیان منافق تو موجود ہیں، وہ کٹر منافق جو دھوکہ دینے کے لیے آ رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں، اتنی بڑی تہمت لگا دی ام المؤمنین پہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ پھر دیکھتے ہیں سورہ منافقون آپ پڑھتے ہیں تو کیسے کیسے جھگڑا کرنے کی کوشش کی، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوا، اتنی سخت سخت باتیں کی۔ تو کہا کہ اب تمہیں ان کے شر سے بچنا ہے، تو اب تم پہچانو گے کیسے کہ منافق کون ہیں؟ تو گویا ان کو ایک علامت بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو ظاہراً بھی تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ جو لوگ کٹر منافق ہیں ان کا یہ کردار ہے۔ جس آدمی کا یہ کردار دیکھو نا کہ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب جو ہے وہ کہیں معاہدہ کرے تو بدعہدی کرے یا وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب کبھی امین بنایا جائے تو خیانت کرے، اور جب کبھی جھگڑا کرے تو پھٹ پڑے، تو جان لو کہ یہ منافق ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب وہی ہے کہ جو ہمارے لیے اس کی ریلیونس ہے۔ الحمدللہ ہم جو مسلمان ہیں وہ عمل میں بہت کوتاہ ہیں، اور ایمان کی گہرائی بھی ہمارے ہاں اتنی نہیں پائی جاتی، لیکن بہرحال دھوکے باز نہیں ہیں، کوئی جو ہے وہ کنسپائر نہیں کر رہے، کوئی کیموفلاج نہیں ہم نے کیا ہوا کہ اصل میں تم اندر سے کافر ہوں لیکن اوپر سے مسلمان بن رہے ہو۔ ایسے لوگ ہیں، مطلب بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ملحد ہو چکے ہیں، اللہ کا انکار کر چکے ہیں، لیکن مسلمانوں جیسا ان کا نام ہے، اور جب وہ مریں گے تو ان کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا اور کل خوانی بھی لوگ کروا لیں گے، لیکن وہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں۔ اور کیوں اقرار نہیں کرتے اپنے الحاد کا؟ کہ بعض ان کو ڈر ہے، سوشل پریشر بھی ہے، اور یہ ہے کہ بھئی کوئی آدمی مار ہی نہ دے ہمیں کہیں مرتد قرار دے کر۔ تو وہ ایک تھوڑا سا طبقہ ہے، ورنہ ہم مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ نفاق عملی ہے، وہ نفاق اخلاقی ہے، وہ کردار کی پستی ہے، وہ ایک مورل بینکرپسی ہے جس کا ہم سب شکار ہیں۔ تو یہاں پر وہ جو 4 اوصاف بیان کیے ہیں، گویا ہم سب کو اپنے اندر جھانکتے رہنا چاہیے کہ یہ اوصاف ہمارے اندر بڑھ تو نہیں رہے۔ اور دیکھیے یہ بات کہ انسان کبھی جھوٹ بول دے، کبھی آدمی پھنس جائے، حالات کا شکار ہو جائے، یا کہیں کی کوئی سزا اس کو ملنے والی ہو، اس سے بچنے کے لیے گڑبڑا کے جھوٹ بول دے، کبھی ایسا ہو کہ وعدہ کرے اور پورا نہ کر سکے، کبھی ایسا ہو کہ امین بنایا جائے اور خیانت کرے، اور کبھی ایسا ہو کہ جھگڑا ہو اور آپے سے باہر ہو جائے۔ تو یہ بری باتیں ہیں ساری، ون ٹائم ایونٹ بھی یہ گناہ ہے، لیکن یہ بہرحال اس طریقے سے نفاق کی نشانی نہیں۔ نفاق کی نشانی یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں عادت ثانیہ بن جائیں، یہ شخصیت اور کردار کا حصہ بن جائیں۔ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب معاہدہ کرے غداری کرے، بریچ کرے کانٹریکٹ کا،
اور جب امین بنایا جائے خیانت کرے، جب آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی آرگومنٹ ہو جائے، آواز کو بلند کرے، گالم گلوچ کرنے لگ جائے، شارٹ ٹیمپرڈ ہو جائے مستقل، تو یہ کیا ہے؟ یہ نشانی ہے نفاق کی۔ تو یہاں ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھتے رہیں کہ جھوٹ جو ہے وہ ہم اپنی زندگی سے بہتر تو یہ کہ کلیتاً نکالیں، اسی طریقے سے بدعہدی کا وصف جو ہے اپنی زندگی سے خارج کریں، اور جو امین ہم بنائے گئے ہیں اس کا دھیان کریں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے ہیں قلما خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، کبھی کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرمائیں اور یہ دو جملے نہ کہیں، بہت کم ایسا ہوتا تھا، ہر خطبے میں یہ دو جملے ارشاد فرماتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس آدمی کے اندر کوئی ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت داری کا وصف نہیں ہے، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس شخص کے اندر کوئی دینداری نہیں ہے جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں۔ اگلی روایت ہے، اور خاص طور پہ جو وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، یہ جو اضافہ ہے نا دوسری روایت میں، یہ بھی بہت اہم ہے۔ منافقین جو تھے وہ جھوٹ بولتے تھے، جب ان کو لگتا تھا کہ بھئی اب جھوٹ جو ہے وہ تو کام نہیں کر رہا، تو جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، وعدے کرتے تھے، اور پھر جب ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جاتا تھا، ان کے ساتھ آرگو کیا جاتا تھا، ان کو کنٹیسٹ کیا جاتا تھا، تو اب چونکہ دلائل تو کوئی ہے نہیں، تو انسان عام طور پہ دلیل کے وزن کو جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے اپنی آواز کے والیوم کو بڑھانے لگتا ہے اور اگلے آدمی پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے، پھٹ پڑتا ہے، گالم گلوچ کرنے لگتا ہے۔ تو جو وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ہے وہ اصل میں باقی تین اوصاف کا منطقی نتیجہ ہے۔ جو آدمی مستقل جھوٹ بولے، بدعہدی کرے، خیانت کرے، اس کا پھر معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کا سامنا نہیں کر پاتا، اور جب اس کو کنفرنٹ کیا جاتا ہے تو پھر وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قد جاء مال البحرین آتیتک ہاکذا وہاکذا وہاکذا، کہ بھئی اگر بحرین کا مال آئے گا نا، بحرین کی طرف سے خراج آئے گا اور مال آئے گا، تو میں تمہیں اتنا اور اتنا اور اتنا دوں گا، جیسے 3 مرتبہ آپ نے اشارہ کیا، اتنا 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 میں تمہیں دوں گا۔ فلم یجی مال البحرین حتیٰ قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ابھی وہ کنسائنمنٹ یا وہ وہاں کی جو آنی تھی، جو بھی وہاں سے یافت تھی، وہ نہیں پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی آپ کا وقت آ گیا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد جا کر پھر وہ مال آیا ہے یا وہ قسط آئی۔ فلما جاء مال البحرین، جب وہ بحرین کا مال آیا، وہاں سے غنیمت آئی یا خراج آیا، امر ابو بکر رضی اللہ عنہ فنادا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ منادی کروا دی جائے، ڈھنڈورا پٹوا دیا جائے، کس بات کا؟ من کان لہ عند رسول اللہ عدۃ او دین فلیأتنا، جس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے بھی کوئی کمٹمنٹ کی تھی، کوئی وعدہ کیا تھا، کوئی کمٹمنٹ کی تھی، یا کوئی قرض پیغمبر کے ذمے تھا، کوئی ڈیٹ تھا، ٹھیک ہے، کمٹمنٹ تھی، کوئی لائبلٹی تھی، تو جس کی جو لائبلٹی، جو ڈیٹ، جو پرومس ہے نا، وہ آ جائے، آ کے مطالبہ کر لے اور کلیم کر لے۔ تو کہتے ہیں کہ جابر کہتے ہیں کہ میں پہنچ گیا اور میں نے ان سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس طرح سے کہا تھا کہ بھئی جب بحرین کا مال آئے گا میں تمہیں اتنا اور اتنا اور اتنا دوں گا۔ تو سیدنا ابوبکر نے ان سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ یہ جو سامنے پڑا ہوا ہے، جو بھی بوری پڑی ہے جس میں جو ہے درہم و دینار ہیں، تو کہ اس میں سے انہوں نے فحصا لی حسیتن، تو انہوں نے ایک پورا جیسے نکالا، مٹھی بھر کے نکالا اور دونوں ہاتھ بھر کے نکال کے مجھے دیے، فعادت توہا، تو جب میں نے وہ گنے، جو بھی سکہ تھا، فَإِذَا هِيَ 500، تو میں نے گنے تو 500 تھی وہ درہم یا دینار۔ فقال لی، تو پھر انہوں نے، سیدنا جابر نے مجھ سے کہا، خذ مثلیہا، اس کا 2 گنا اور لے لو، یعنی جتنا نکال کے دیا وہ 500 تو تھا، کہا کہ 2 ٹائمز اس کا اور لے لو، یعنی 3 گنا، یعنی 1500 ہو گئے، 1500 ان کو درہم یا دینار ان کو دیے۔ اور اس میں بھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شاید محاورتاً کہا ہوگا نا کہ میں اتنا اور اتنا اور اتنا دوں گا، تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لٹرلی پیغمبر کی کمٹمنٹ کو پورا کیا، ایک بھر کے دیا، پورا نکال کے دیا، وہ 500 تھا، کہا کہ اتنے ہی لپ اور 2 بھر لو،
اور گویا بالکل لٹرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پورا کیا۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ الوفا بالعہد و انجاز الوعد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو کیسے وفا کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی کمٹمنٹ کو کیسے پورا کیا۔ یہ تو مال کے حوالے سے ہے، اور پھر ہمیں معلوم ہے کہ جو لشکر جا رہا تھا سیدنا اسامہ کی سرپرستی میں، ان کی قیادت میں، تو پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پھر اس کے بعد بڑے ٹرموائلز آ گئے، ارتداد کچھ لوگوں نے اختیار کر لیا، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ زکوٰۃ دینے سے جو ہے مملکت کو انکار کر دیا۔ تو اس موقع پہ سیدنا ابوبکر نے کہا کہ پیغمبر نے طے کر دیا تھا، پیغمبر نے جھنڈا باندھ دیا تھا اور جھنڈا حوالے بھی کر دیا تھا اسامہ کے، یہ لشکر جائے گا ہی جائے گا۔ سمجھایا لوگوں نے کہ بہت مشکل حالات ہے، کہا نہیں، پیغمبر کی کمٹمنٹ ہے۔ تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کمٹمنٹ کو پورا کیا، اس طرح کی مالیاتی کمٹمنٹس کو بھی پورا کیا، اور وہ جو لشکر کا معاملہ تھا اس کو بھی پورا کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔